Allah is the greatest. All praise is for Allah. Allah is pure. There is no God but Allah. Hazrat Abu Umama radiyallahu anhu narrated that the Prophet, peace be upon him, said, "In my opinion, remembering Allah at sunrise, saying Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, and Subhan Allah is better than freeing 4 slaves from the children of Ishmael, peace be upon him. Similarly, remembering Allah from the afternoon prayer until sunset is better than freeing so many slaves from the children of Ishmael, peace be upon him." Musnad Ahmad 22194. Ishbaha Ajru Sawab. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah. Allah is the greatest. All praise is for Allah. Allah is pure. There is no God but Allah. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam used to say at a time of distress, La ilaha illallahu Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallahu Rabbu as-samawati wa Rabbul Ard. Rabbul Arshil Kareem. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نیک کام کرنے کا صرف خیال کرے، ارادہ کرے، نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کرے یعنی نیت کرے مگر کر نہ سکے، اللہ پاک ملائکوں کو حکم دیتے ہیں، اللہ پاک کہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ملائکہ سوچتے ہیں باری تعالیٰ اس نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں، اعمال کی کتاب میں نیکی کہاں سے لکھ دیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا، تم تو جو بندہ عمل کرتا ہے فزیکلی وہ دیکھ کر لکھتے ہو نا، میں جو نظر نہیں آتا وہ دیکھ کر لکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا کیونکہ عمل نہیں کیا تھا، تم سچے ہو، مگر اس نے نیت کی تھی نیک کام کرنے کی، عمل کر نہیں سکا، میں اس نیت پہ بھی اجر دیتا ہوں۔ اجر کس پہ ملتا ہے؟ اجر کسی عمل پہ ملتا ہے کہ نہیں؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، تو جو عمل کرتا ہے عمل پہ اجر ہوتا ہے۔ کیا اس نے ظاہری عمل تو کیا ہی کوئی نہیں تو پھر بھی اجر ملا؟ اس سے پتہ چلا کہ نیت کرنا بھی عمل ہے۔ کیا پتہ چلا بیٹی؟ نیت کرنا بھی، اور سب عملوں سے اعلیٰ عمل ہے، سب عملوں سے اعلیٰ عمل ہے۔ چونکہ نیت درست ہو تو عمل بھی درست ہو جاتے ہیں، اور نیت بری ہو تو عبادتیں ریاکاری بن جاتی ہیں، نماز بھی ٹکرے مارنا بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71۔ عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤويا۔ صحیح مسلم 2715 یا 6894۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر
جاتے تو آپ فرماتے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہر طرح سے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کا نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ تو اے ایمان والو، جب آپ سونے کے لیے بستر پر آ جائیں تو یہ دعا پڑھا کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں دفعتاً مر گئی اور میں خیال کرتا ہوں کہ اگر وہ بول سکتی تو خیرات کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے صدقہ کر۔